السلام علیکم ویورز، آپ سب کو ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو میں خوش آمدید. ویورز، آج کل بھارتی ایئر لائنس کو بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. ریسنٹلی بڑے انہونے واقعات پیش آئے ہیں، خاص کر جو بھارت کی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، ایئر انڈیا ہوگی، انڈیگو ہوگی، اور ان کی ایون لوکل فلائٹس جو ہیں جو کہ بھارت کے اندر بھی آپریٹ ہوتی ہیں. بڑی ان یوزول سی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس سے لیس بہت سارے بوم تھریٹس، سیکیورٹی تھریٹس، اور اس نظر میں ملٹیپل ٹائمز پہ بھارت کی ایئر لائنز جو ہیں، جو کہ ایک ہی ٹائم پہ شاید اڑی ہوں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ، ان کو تھریٹس ریسیو ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنا جو ڈائریکشنز ہے اس کو ڈائیورٹ کرنی پڑی اور ڈفرینٹ لوکیشنز پہ لینڈ کرنا پڑا. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا ایسے محرکات ہیں جس کے تحت یہ سچویشن جو ہے، یہ چیلنجز بھارت کو درپیش ہیں. آئیے جانتے ہیں ایک ایکسکلوسیو ویڈیو پہ. تو سب سے پہلے جناب میپ، اس میں اس وقت آپ کو گلوبل میپ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایریا کور کرتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، ٹل نارتھ امریکہ. اس میں آپ کو شکاگو اور نیو یارک نظر آ رہے ہیں، اور نارتھ میں پھر کینیڈا بھی ہے. اس میں ایئر انڈیا کے اور باقی انڈین ایئر لائنس کے وہ والے روٹس ہیں جو پچھلے 2 ہفتے میں ڈسرپٹ ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پیٹرن بن رہا ہے. اگر آپ دیکھیں، بھارت کے اندر بے شمار بڑے ایئرپورٹ ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ ونز ہیں ان کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دوں تاکہ پھر آپ کا اس کے ساتھ اورینٹیشن ہو جائے. تو اوپر سے اگر آپ شروع کریں تو دلی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ممبئی ہے، پھر اسی طرح سے لکھنؤ ہے، جے پور ہے، اور اس طرح نارتھ ایسٹ میں سلیگوری ہے. نیچے پھر آپ آ جائیں، مدورئی ہے، اس طرح بنگلورو ہے. پھر آپ اگر سینٹر میں آئیں تو آپ کو گلف کا ایریا نظر آئے گا. کچھ فلائٹ پاتھس ہیں، اس میں جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی آؤٹ باؤنڈ فلائٹس ہیں، یعنی جو بھارت سے باہر جا رہی ہیں، اور جو بلیک میں وہ ان باؤنڈ ہے. اس طریقے سے آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو یورپ نظر آئے گا. بائی اینڈ لارج بھارت سے جو نارتھ امریکہ یورپ فلائٹس ہیں یہ پاتھ لیتی ہیں، ایگزیکٹلی مارک نہیں ہے، بٹ جنرلی اٹس فار اورینٹیشن. اس میں پھر جرمنی کا فرینکفرٹ آ جاتا ہے، فرانس کا پیرس ہے، اور لنڈن ہے. اور اگر آپ فردر نارتھ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو فلائٹ پار نظر آئے گی. جب آپ نارتھ امریکہ ٹریول کرتے ہیں تو جنرلی آپ ہم کے اوپر سے نارملی آئس لینڈ، گرین لینڈ کو ٹچ کرتے ہوئے پھر یو ایس میں لینڈ کرتے ہیں. سو یہ بیسیکلی جنرلی اس کا لے آؤٹ ہے. ابھی جو امپورٹنٹ فلائٹس ڈسرپٹ ہوئی تھیں اس میں ایئر انڈیا کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس میں ایک فلائٹ اگر آپ دیکھیں جو سب سے انٹرسٹنگ ہے، وہ ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی جو شکاگو جا رہی تھی، اور اس کا پاتھ جو ہے آپ کو ریڈ لائن میں اوپر نظر آ رہا ہے. اور مڈ وے پھر اس کو بہت بڑی تھریٹ آئی، تو پھر اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا. ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے، یہاں پہ مارکڈ ہے، اور یہ بیسیکلی اکا لویت ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ اس کو ایون پروناؤنس آپ کر سکیں. -3 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس کو کون انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ آر سی ایم پی، یعنی رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. یہاں پہ پیسنجرز کو رکھا گیا 2-3 دن سردی میں، اور پھر سنا ہے کہ کینیڈا کے ایئر فورس کے جہازوں پہ ان کو شکاگو لے جائے گا. تو اچھا خاصا اس نے آئی تھنک دس کاسٹ دیم اباؤٹ $3 million. اسی طریقے سے پھر کچھ آؤٹ باؤنڈ فلائٹس ہیں جو دلی سے جا رہی تھی لنڈن، اور اس کو پھر فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ اتارا گیا جرمنی میں. تو یہ ایک پھر اس کے بعد کچھ ان باؤنڈ فلائٹس ہیں، لائک پیرس سے ممبئی آ رہی تھی، وہ ڈسرپٹ ہوئی. اسی طریقے سے گلف اور سعودی عربیہ سے لائک دمام سے ایک فلائٹ آنی تھی، اور اس کو پھر ڈائیورٹ ان کو کرنا پڑا. کچھ فلائٹس نے جے پور لینڈ کیا ہے. پھر اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف آ جائیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جس میں مدورائی سے فلائٹ نے جانا تھا سنگاپور، اور وہ بھی ڈائیورٹ ہوئی. اور اس میں سنا ہے پھر سنگاپور کی ایئر فورس نے ان کے جہاز کو اسکارٹ کر کے اتارا. سو آئی تھنک دس بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار انڈین ایویشن. انٹرنل فلائٹس کی بے شمار لسٹ ہے، اس میں سلیگوری سے ساؤتھ میں جاتے ہوئے فلائٹ تھی. اسی طریقے سے کچھ جو ہے جیسے ودن پنجاب ہیں. ابھی دیکھا جائے تو یہ آئی تھنک سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یہ کیوں ہو رہا ہے. ہوکس فلائٹس، ہوکس کالز آتی رہتی ہیں،
اور اس میں کیا اس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی خود انوالوڈ ہے یا اس میں کینیڈا کی گورنمنٹ ہے، بڑے الزامات ہی لگا رہے ہیں، یا باقی ایجنسیاں ہیں، اسی طریقے سے کچھ سکھ ایکٹیوسٹ ہیں، یا آپس میں ایئر لائنز کی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ مثلا ٹاٹا کے پاس جو 2 بڑی ایئر لائنز جو افیکٹ ہوئی ہیں، ایک تو ایئر انڈیا ہے جس کا بڑا شیئر ان کے پاس، اس طریقے سے وستارا ایئر لائن انٹرنیشنلی آپریٹ کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس طرح انڈیگو ہے راکیش گنگوال کی، پھر الائنس ایئر لائنز ہے جو بیسیکلی آسٹریلیا بیسڈ ہے اور کنٹاس کے اس میں شیئرز ہیں، اور پھر ایک اکاسا ایئر لائنز ہے جو ونے دوبے اور آدتیہ گھوش کی ہے۔ بٹ آل ٹولڈ، مطلب اس کو فردر ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ سچویشن ہے، سو فار اٹ ہز کاسٹ دیم اے لاٹ، اس میں ریپوٹیشن کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کہ نو بڈی وانٹس ٹو سٹ ان انڈین ایئر لائن اسپیشلی انٹرنیشنل فلائٹس، بیکاز اتنی بڑی بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے اگر آپ 12 گھنٹے یا 2 دن ڈائیورٹڈ جگہ پہ رہتے ہیں، ایٹ اے ٹائم یو آر ان کرائسس سچویشن، کوئی شادی کے لیے آ رہا ہے، کوئی مرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس پہ آئی تھنک اٹ ریکوائرز لاٹ آف انالیسز کہ اس چیز کو اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے، اور بھارت کی جو سو کالڈ وشوا گرو کی جو منسٹری ہے، بیسیکلی جو رام موہن نائیڈو صاحب چلا رہے ہیں سول ایویشن منسٹری، وہ کیا کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں وقار قروی، ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری فلائٹس جو کہ باہر چلتی ہیں، ریگولر ایئر کنٹرول اور فلائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ کو سنا ہوگا بہت سارے ایشوز پہ جو ہوتا ہے کہ کوئی الیکٹرسٹی سرج ہوتی ہے، یا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں، یا کلائمیٹ چینج کا افیکٹ آ جاتا ہے، یا بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے الرٹس جاری ہوتے ہیں اور ٹریفک ڈائیورٹ کی جاتی ہے ایئر کی۔ لیکن ان ایشوز پہ مسٹر وقار اگر دیکھا جائے تو ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کے اوپر سے ایک فلائٹ جانی تھی شکاگو پر، اور ویسے بھی اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، یو کے سے گزر کے آئس لینڈ، پھر گرین لینڈ، پھر کینیڈا، پھر شکاگو انٹر ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک ان نون آئلینڈ پہ جو اتار دیا جاتا ہے، اور اس کو سنا ہے کہ کوئی کینیڈین پولیس ہے، ماؤنٹین گارڈز ہے میرے خیال میں، وہ بھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اس کے بعد جو C-130 جہاز ہے جو کہ بڑا ملٹری میں استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹ گڈس کے لیے، اس میں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے واپس شکاگو یا جس بھی لوکیشن پہ لے جایا گیا۔ آخر یہ کیا سچویشن چل رہی ہے ایئر انڈیا کے ساتھ؟ آئی تھنک یہ والا تو جو انسیڈنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ فلائٹ چلی دلی سے شکاگو باؤنڈ تھی۔ جنرلی جو روٹس ہیں یا مڈل ایسٹ کے اوپر سے گزرتی ہے، یا پاکستان سے، سینٹرل ایشین ریپبلک سے، پھر یورپ اور ہم کو کراس کرتی ہے، جس طرح آپ نے ویڈیو میں دکھایا کہ یہ بیسیکلی گرین لینڈ کو، آئس لینڈ گرین لینڈ کو ٹچ کرتی، پھر یو ایس میں لینڈ کرتی ہے۔ انٹرسٹنگلی جو بام ہوکس تھا وہ راستے میں، آئی تھنک آفٹر جو ٹرانس اٹلانٹک حصہ تھا اس میں ان کو ریسیو ہوئی، اور نیئرسٹ پہ صاف ظاہر ہے جو لینڈ پورشن ہے وہ کینیڈا ہی ہے، اور کینیڈا کا بھی یہ بہت شمالی علاقہ ہے۔ وہ میں دیکھ رہا، اچھا میں نے پہلے اس کو اس علاقے کا نام لینا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو میں نے پہلے گوگل کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے۔ اس جگہ کا نام بیسیکلی اکالویت ہے، اور یہ بیسیکلی نوناوت پروونس کا یا اسٹیٹ کہہ لیں، ٹیریٹریز ہیں، اور بیسیکلی اسکیموز کی یا انڈیجنس کینیڈینس کی ٹیریٹری ہے۔ کوئی -3 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے دن کو، اور رات کو میرے خیال -20 ہوتا ہے۔ اٹس اے فروزن پلیس، اور وہاں 5-10 ہزار کی ٹوٹل آبادی، اس کا مطلب بڑا چھوٹا ایئرپورٹ۔ تو کینیڈا نے کیوں ڈیسائیڈ کیا وائی کوڈنٹ دے برنگ اٹ ٹو USA مونٹریال، یا اچھے جو علاقے ہیں آٹووا لے جایا جا سکتا تھا؟ تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کے ساتھ ہوا ہے کچھ، اور اس کو انویسٹیگیٹ کر، اس آپ نے کہا RCMP جو رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس ہے، ابھی بھارتی اس کا مذاق کر رہے تھے کہ شاید گھوڑوں پہ ابھی تک، تو وہ میرے خیال ان کا جواب ان کو مل گیا کہ گھوڑوں پہ نہیں ہے یہ، پھر جواب ڈائیورٹ ہوں گے۔ تو اینڈ دے ور اسٹینڈرڈ فار 3 days۔ پھر ملٹری ایئر کرافٹ پہ لائے، آئی ڈونٹ نو C-130 تھے یا بیسیکلی C-140 تھا، بٹ وٹ ایور۔ وہ اٹس آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو بڑا پینفل ہوتا ہے اگر آپ نے سفر کیا، میں نے تو کیا ہوا، جو ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، صاف ظاہر اس کے اندر کوئی کمرشل فلائٹ نہیں ملی وہاں سے لوگوں کو، صاف ظاہر ہے پھر نہیں ہوگا، ادھر جاتے بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پھر شاید گھوڑے شوڑے پھرتے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک دس واز اے کائنڈ آف نوشن شون بائی کینیڈینس کہ آپ اگر اس طریقے سے ہمارے ساتھ پنگے کریں گے، اور اگر آپ اس کا پنگا دیکھیں وہ چل رہا ہے،
اس میں ان کی آئی ایم ناٹ لنکنگ اٹ، لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہاں اتارا گیا تو میری ایک پرسیپشن ہے کہ اس میں، یا ایک میری آپ کہہ لیں، ہمیں خیال میں اس بام ہوکس کو سیریس اس وجہ سے لیا گیا تو کیونکہ 1985 میں ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ آلریڈی ہو چکا ہے اس طرح کا، جس میں ایک جہاز ان کا مونٹریال سے چل رہا تھا لیکن رستے میں جو ہے اس کو اڑا دیا گیا تھا. جی، جو کنشکا جہاز تھا بیسیکلی تو انڈین ایئر لائن کا ہی تھا، اور یہ 1985 میں یو کے نزدیک ہی اس کو بلو اپ کیا گیا اور الزام لگایا گیا تھا سکھوں پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 84-85 میں جو خالصتان کی انسرجنسی پیک پہ تھی، اس میں شاید اندرا گاندھی کا مرڈر ہو چکا تھا، اس کے علاوہ سکھوں کے اوپر بہت زیادہ آپریشن تھا، تو اس کے اندر شاید ببر خالصہ والے تھے، وٹ ایور، ان پہ الزام لگا. کیا بھارت کی ایجنسیاں یہ خود کر رہی ہیں؟ یہ بھی ایک اینگل ہے. کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا لیٹ سے ریسرچ انالیسس ونگ، کیونکہ ان کے بڑے بھونڈے سے آپ دیکھیں ان کے نیریٹو ہوتے ہیں اور یہ بلڈ اپ اپنے کرتے ہیں. پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کے لائق نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ہی ایئر لائنس کو ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس ایئر لائن کو اتنا زیادہ نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے. یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کمپٹیٹیو مارکیٹ میں جو باقی ایئر لائنز ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کر رہی ہوں. جس میں آئی تھنک وزن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، کہ جو آئی تھنک بڑے روٹس ڈسٹرپٹ ہوئے، بیکاز سب سے بڑی جو آئی تھنک ایئر لائن وہ تو بیسیکلی ایئر انڈیا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کچھ سال پہلے ٹاٹاز نے یہ خریدی، اور بائی اینڈ لارج دے آر دا میجر شیئر ہولڈر، شاید $12 ارب انہوں نے اسپینڈ کیا بیکاز اٹ واز گوئنگ ان لاسز. اس کے بعد ٹاٹاز نے بڑا اس پہ کام کیا. دوسری جو بڑی ایئر لائن انٹرنیشنل فلائی کر رہی پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ اپنا ستارہ ایئر لائن پھر ٹاٹاز کی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ٹاٹا گروپ کو زیادہ ٹارگٹ کیا. تو کیا اس میں امبانی اور اڈانی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو اف دے آر رننگ اینی ایئر لائن. لیکن آل ٹول جو بھارت کے بڑے فلیگ شپس ہیں ان کو یہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ کیلکولیٹ کریں، اٹس ناٹ اونلی کہ صرف پیسہ بھرنا پڑتا ہے، جو ایئر لائنس کی ریپوٹیشن ہے، اینڈ وائی اٹ از ناٹ ہیپننگ ٹو ادر ایئر لائنس. یہ سب سے بڑا کوسچن ہے کہ صرف ایئر انڈیا کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جائے، انٹرنیشنل ایئر لائنس اور ود ان بھی ہو رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ فگرز آ رہے ہیں جو کل تک کی کیلکولیشن تھی کہ پچھلے 10 دنوں میں آئی تھنک کوئی 60-70 ایئر لائنس کو تھریٹن ہوئی، لیکن اس میں کافی ساری افیکٹ ہوئی، ان کو پھر ڈائیورٹ کرنا پڑا. لائک یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ایک دور دراز جگہ پہ اتارا گیا، 3 دن وہ خوار ہوتے رہے، اس کے بعد ملٹری ایئر کرافٹ میں لے جائے، تو صاف ظاہر اس کی پوری کاسٹ پے کی ہوگی. جو اس آئی تھنک ایپیسوڈ کی کاسٹ واز $3 ملین. اس کے علاوہ صاف ظاہر لاجنگ وغیرہ دی ہوگی اپنا. اور لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بھارت کی کوئی بھی ایئر لائن ہو، چاہے ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل، کی ریپوٹیشن بہت بری طرح ڈینٹ ہوئی ہے، بیکاز پیپل وڈ ناٹ لائک ٹو اور پھر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آج کل جو ہے یہ کبھی گانے گا رہے ہوتے ہیں، کبھی بھجن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ ایئرپورٹس پہ بیٹھ کے تماشا لگا رہے تھے. ابھی میں جرمنی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک میٹرو میں انڈین جو ہے اپنا بھجن شجن گا رہے ہیں، اور یہ وہ دیور سنگھ کہ یار یہ کیا کریں. کبھی ان کے دریا پلوٹ ہونے شروع ہو گئے. سو جدھر بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ بھکت جو ہیں وہ اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ شاید جینونلی جو گروپس ہیں ان کے اگینسٹ لیٹ سے باقی اتنا گروپس ہیں وہ کر رہے ہوں، آئی ایم ناٹ ویری شیور، کیونکہ بھارت یہ پرسیپشن بلڈ اپ کر رہا ہے کہ شاید یہ اس میں سکھ ایکٹیوسٹ ہے یا خالصتانی ہے. اور چونکہ ابھی دے وانٹ ٹو نو بلڈ اپ اے نیریٹو اگینسٹ کینیڈین گورنمنٹ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، تو مے بی اپنے پاؤں پہ. اس میں وہی انٹرسٹنگ چیز یہ آتی ہے کہ اگر ایک آپ نے فالس فلیگ انسیڈنٹ کرنا ہے یا آپ نے ایک پرسیپشن بنانی ہے تو ایک آدھ فلائٹ کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن 10 دنوں میں اپنی ساری فلائٹوں کو بام تھریٹس دینا اور اس کے بعد ڈائیورٹ کرنا، یہ بڑا عجیب و غریب سا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ اگر تو یہ پرسیپشن بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کینیڈا میں جو سکھ رہنما ہیں جو خالصتان سے کنیکٹڈ ہیں، تو اگر اس پہ انضام تراشی کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر نہیں ہوگا کہ ایک آدھ انسیڈنٹ جو ہے چھوٹا موٹا کرا دیں بجائے کہ اپنی پوری ایئر لائن کو سکٹل کر دیں. بس آئی تھنک یہ اس میں آئی تھنک جو آر ایس ایس کا جس کو ٹول کو بولتے ہیں، یہ واٹس ایپ یونیورسٹیز ہیں باقاعدہ، یعنی ان کی آن لائن جو ہے اس میں اسی طرح کی تربیت دی جاتی ہے، اور خود اس چیز کو اچھال رہے ہیں. دے آر آئی تھنک ناؤ ٹوسٹنگ لاٹ آف نیریٹو. تو 2-3 فیکٹر تو ہم نے گن لیے. نمبر 1 کوڈ بی اس میں جنرلی شاید میں تو اس چیز کو نہیں مانتا کہ لیٹس سے سکھ ایکٹیوسٹ ہیں یا خالصتانی ایکٹیوسٹ ہیں. نمبر 2 اٹ کوڈ بی ہوسٹائل ایجنسی جن کے خلاف ہیں، کیا CIA کرا رہی ہے، یا کینیڈا کی جو بیسیکلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کیا را خود کر رہی ہے. کا بھی رول ہو سکتا ہے اس میں کہ اگر انٹرنیشنل پریشر انڈیا پہ بلڈ کرنا ہے تو ان کو بس ذلیل و خوار کرتے رہے اس طرح. جی میرے خیال یہ بھی میں اس طرف آ رہا تھا کہ 5 آئیز کا رول بھی ہو سکتا ہے، بیکاز اس کے اندر کافی ساری آئی تھنک اگر آپ تھریٹس بھی دیکھیں بڑی کریڈیبل تھریٹس آئی ہیں. اچھا پھر کچھ روٹس ہیں جو مڈل ایسٹ سے آتے ہیں. وہی فصل دمام سے، وہاں بہت بڑے آئی تھنک آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے،
تو وہاں سے کافی انڈینز کام کرتے ہیں، ڈسپائٹ کہ یہ مسلمانوں کو ود ان انڈیا بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں سے روکڑا آ رہا ہو، جہاں سے ریال یا ڈالر آ رہا ہو، تو دے آر ریڈی ٹو گو اینڈ ورک دیر. ٹھیک ہے، وہاں مندر بھی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی منافقت بھی ہے. تو باقی جو ہے اس میں انٹر ایئر لائن کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی دیئر اون ایجنسیز، اور اٹ کوڈ بی، اور ہو سکتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں، لیٹس سے جو اوپریس کمیٹیں ہیں، وہ شاید کر رہی ہوں. پھر ابھی آپ دیکھیں اس کی دو اور آئی تھنک انٹرنیشنل جو روٹس ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہوئے ہیں. ایک یورپ کا ہے، ان باؤنڈ بھی آپ نے ذکر کیا، اس میں ان باؤنڈ فلائٹس بھی افیکٹ ہوئے ہیں. پھر مڈل ایسٹ کا، پھر ایک جو ہے وہ جا رہی تھی سنگاپور، میرے خیال میں جا رہی تھی، یہ سنگاپور جا رہی تھی سدرن انڈیا سے، اور مدورائی سے شاید ٹیک آف کیا، اور پھر سنگاپور کہہ رہے تھے کہ ان کے پھر دو جو فائٹر جہاز ہیں انہوں نے جو ہے اس کو اسکاٹ کیا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ دے آر انوالونگ ایئر فورسز آف دی ادر کنٹریز. اچھا، اس میں ایک اور آئی تھنک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کی جو سول ایویشن منسٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے. ابھی وہ جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں رام موہن نائیڈو، میرے خیال یہ چندر بابو نائیڈو کے شاید بیٹے ہیں، اور وہ بھی ایک کولیشن جو ان کی بنی تھی جیسے این ڈی اے کی گورنمنٹ میں پارٹنرز ہیں. اور وہ ایک تو فرسٹریٹڈ بھی ہیں، ان کو بھی سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا کریں. ایک تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پھر سائبر کے لیے انفارمیشن منسٹری کو بتایا ہے، یا جو ان کی سائبر کنٹرول ہے، ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی بتایا ہے کہ ٹریس کریں کہ کون لوگ ہیں. تو اس میں بھی بڑی سخت کنفیوژن ہے کہ ابھی تک اگر اس کو 12-13 دن ہو گئے ہیں، یہ پن پوائنٹ ہی نہیں کر سکے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. صاف ظاہر ہے اگر یہ لیٹس سے ایک کیمپین ہے تو آئی ایم شیور اس کا کوئی سینٹرل نیٹ ورک ہوگا جو اس کو آپریٹ بھی کر رہا ہے، اور کیسے میسیجنگ ہوتی ہے ایئر لائن پہ اور کس طریقے سے اس کو ڈسرپٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ہے وشوا گرو سخت کنفیوز بھی ہے، اور ان کو ابھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کینیڈا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میرے خیال میں ڈائیورژن بھی تو ہو سکتی ہے. جب سے وہ کینیڈین پرائم منسٹر نے خود دوبارہ آ کے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو سکھ رہنما جہاں پہ اسیسینیٹ ہوئے تھے کینیڈا کی سرزمین پر، ان کے لیے کوآپریٹ نہیں کر رہا، اپنے آفیسرس کو انڈر انویسٹیگیشن نہیں لا رہا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو بھارتی ہائی کمشنر تھا اس کو بھی انہوں نے پرسن آف ڈائریکٹ انٹرسٹ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر فردر آئی تھنک ہائی کمشن ریموو کر دیا. اسی طرح بھارت نے کینیڈا کے ہائی کمشنر کو یہاں سے ریموو کر دیا. پھر امریکہ کا ایک علیحدہ بیان آ گیا کہ انڈیا کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اس چیز میں. آسٹریلیا کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. پھر کینیڈین پرائم منسٹر کی تصویر برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ. تو اس پورے سچویشن میں جب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے بھارت کی اسیسینیشنز اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کو ڈسکس کر رہا تھا، تو یہ میرے خیال میں ہونا ہی تھا. پھر آئی تھنک یہ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیفلیکشن ہے اور یہ انفو وار کا حصہ ہے. بیکاز اگر اس کا کھرا نکالیں، ابھی ہم اس پہ آتے ہیں جو کینیڈا میں ان کے اسیسینیشنز ہوئی ہیں، ہردیپ سنگھ نجر کی، اس طرح اوتار سنگھ کھنڈا کی اسیسینیشن ہوئی تھی یو کے میں، اور تب رشی سنک پرائم منسٹر تھا. صاف ظاہر ہے وہ بھی پورا ایک بھکت ہی ہے، اور اس نے جو ہے اس کو دبائے رکھا. پھر جب گرپتن سنگھ پنو کی اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی، اس میں پھر ایکچولی سی آئی اے نے پھر ان کو ٹریپ کیا، یا ایف بی آئی نے دے ٹریپ دم، کہ انہوں نے آگے ایک بندہ لگایا، اس نے پھر سارا انفارمیشن، اور ابھی کوئی ایکسٹریڈیشن بھی ہو رہی ہے. سو اس چیز کو آئی تھنک ڈاؤز کرنے کے لیے یا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے یہ ایفرٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس میں آئی تھنک ابھی دیکھا جائے تو جو الزام لگے ہیں اس میں 3 منسٹریاں انوالو ہو گئی ہیں. اگر یہ بھارتی ہائی کمیشن کینیڈا میں کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر مسٹر جے شنکر، جو کالا چشمہ لگا کے پاکستان میں لینڈ کیا اور ادھر سے نکلے تھے اور بڑی ٹک ٹاکس بنی، ان پہ آتا ہے جی کہ آپ کی ایمبیسیاں کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس میں امت شاہ کا نام آ رہا ہے کہ جی ان کے را کے پاس چیف تک کا نام آیا تھا، 2 آفیسرس کا بھی تھا اور ایک بزنس مین کا بھی تھا جو کہ کینیڈا میں اور یو ایس میں آپریٹ کرتا ہے. جی بالکل. اور اس میں ابھی آپ پھر آگے چلیں تو اگر انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرایا تو ریسرچ انالیسس ونگ آیا تھا، تو پھر جی دوول کا آفس ہے، اور کافی ساری چیزیں جو ہے موڈی صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کھرا نکالیں گے تو پھر موڈی صاحب تک جاتا ہے. سو اٹ بیکمز ویری ویری سیریس. سو اس کا مطلب ہے کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ان کا آفس ہے نیشنل سیکورٹی کا، انٹیریئر منسٹری آ گئی. اس کے بعد پھر اگر قطر کا واقعہ لیں، جس میں قطر میں ایک دوست ملک ہے بھارت کا، اور اس کی سب مرین کے جو جس پہ کام ہو رہا تھا، ان کے 8 سینئر نیول آفسر، آلدو ریٹائر تھے لیکن صاف ظاہر ہے وہ بھارت کی طرف سے بھیجے گئے تھے، وہ انوالو تھے ان سیبوٹاجنگ ان پاسنگ انفارمیشن ٹو اسرائیل. پھر یہ اسلحہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چار بڑی فیڈرل منسٹریز جو واقعی قطع دھرتا ہوتے ہیں ایک ملک کے اسٹیٹ کا، وہ انوالوڈ ہیں. سو اٹ مینس کہ انڈیا از ناؤ انوالوڈ ایز اے اسٹیٹ
پھر اس کے اندر FATF کا آیا تھا. لائک ابھی جو کافی سارے سکھ رہنما ہیں جس میں آئی تھنک جسمیت سنگھ ہیں کینیڈا سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو FATF میں بھی ڈالیں پھر, کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا. بیکاز صرف جو گرپتمن سنگھ پنو کا اسیسینیشن کے لیے بندہ یہ ماغوت کو $1 لاکھ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اور شاید 50% انہوں نے پے کر دیا تھا. تو 50% تو اس میں دیٹ دا کائنڈ آف منی. تو پھر امریکہ میں تو آپ پتہ ہے $10,000 اٹھا کے پھر آپ نہیں پھر سکتے اس طرح, تو اسپیشلی اگر آپ باہر سے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چلاکیاں جو میرے خیال بومرینگ کر رہی ہیں. اور دوسرا آئی ایم شیور بھارت ابھی دیکھا جائے تو یوریشیا میں بھی کافی ادھر سے بھی جوتے پڑے ہیں, اور ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں. میری ان کو صرف ایک ایڈوائز ہے, اتنا آپ نے زور لگایا کینیڈا پہ, امریکہ پہ, اور گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں اور ویسٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نمبر 1 انڈو پیسفک سے وڈرا کر جائیں, غیرت کھائیں. نمبر 2 جو آئی تھنک آلموسٹ 1 کروڑ سے زیادہ آپ کا وہ جوکروں کی طرح ادھر کیو میں پہنچ گئے تھے موڈی صاحب جو ہیں, وہاں سے بھی انہوں نے پرسیپشن میں مار کھائی. پتہ نہیں, مجھے کبھی کبھار انڈین فارن پالیسی کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. بس وہی آئی تھنک 2-3 کشتیوں میں جب پاؤں ہوں اور کشتیاں ڈفرینٹ طرف موو کر رہے ہیں تو بڑا پینفل ہو جاتا ہے پھر بندہ. تو آل ٹولڈ ٹف ٹائم فار وشوا گرو, اور دیکھتے ہیں جی کہ یہ اس جھمیلے سے کیسے نکلتے ہیں. ہاں بالکل اسی طرح. سو ویورز, آج کے اس شو سے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ. ہمارے چینل کو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.